آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا۔ اللہ کے گھر میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ اگر ہم مسجد میں آ کر بھی دنیا کی باتوں میں مصروف ہو گئے، اگر ہم مسجد میں آ کر بھی دنیا کے معاملات میں مصروف ہو گئے، اگر ہمارے مسائل دنیا کے مسجد میں آ کر حل ہوتے ہیں، اگر ہمارے گھر کے مسائل مسجد میں آ کر حل ہوتے ہیں، اگر ہم مسجد میں آ کر بھی اللہ کے بندے نہیں بنتے، پھر میرے دوستوں اس مسجد میں اعتکاف تو کیا، مسجد حرام میں اعتکاف تو کیا، میں یہ سمجھتا ہوں اگر بیت اللہ کے اندر بھی بندہ اعتکاف میں بیٹھ جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ عبادت جو عبادت نہ ہو، وہ عبادت جو عبادت نہ ہو، اس عبادت کا فائدہ نہیں ہے۔ عبادت کرنی کس کے لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ عبادت کرنی کس کے لیے ہے؟ اللہ کو منانے کے لیے کرنی ہے۔ عبادت کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا، مجھے حدیث مبارکہ یاد آ گئی، میرے اور آپ کے آقا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کیجیے گا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے، اللہ کے پیارے پیغمبر کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کی نبوت بھی عطا کی تھی، دونوں جہانوں کی بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ اللہ نے پیارے پیغمبر کو انسانوں کا نبی بھی بنایا، اللہ نے پیارے پیغمبر کو جانوروں کا نبی بھی بنایا، اللہ کے پیارے پیغمبر کو فرشتوں کا نبی بھی بنایا، اللہ کے پیارے پیغمبر کو نبیوں کا نبی بھی بنایا۔ آپ ایک وقت میں امام الانبیاء بھی تھے، امام الملائکہ بھی تھے، امام الناس بھی تھے، بلکہ آپ پوری دنیا کے امام تھے، پوری دنیا کے نبی تھے۔ اللہ نے پیارے پیغمبر کے لیے ساری دنیا کے خزانوں کو حضور کے تابع کر دیا تھا۔ جب حکم کرتے، جو حکم کرتے، حتیٰ کہ پتھر کے پہاڑوں کو بھی اگر حضور حکم کرتے کہ سونے کا بن جا، وہ پہاڑ بھی سونے کے بن جاتے۔ درختوں کو حکم دیتے، وہ چل کر پیارے پیغمبر کے قریب آ جایا کرتے تھے، جبکہ درخت کو کبھی کسی نے چلتا ہوا نہیں دیکھا۔ مٹھی میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے کنکر گھونتے تھے۔ حضور کے ہاتھوں سے دودھ کے چشمے بھی نکلے ہیں، حضور کے ہاتھوں سے پانی کے چشمے بھی نکلے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کو اللہ نے کیا عطا نہیں کیا، لیکن حالت اور کیفیت کیا ہے؟ میں دوستوں ذرا غور کرنا، اللہ کے پیارے پیغمبر جب راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہو جاتی ہے، آپ کے پاؤں مبارک کے اوپر غرق آ جاتے ہیں، ساری رات آپ رو کر اللہ کی عبادت میں مصروف وقت گزارتے ہیں۔ سینے سے ایسی آواز آتی ہے جیسے ہڈیا کے پکنے کی آواز آتی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر ایک رات نہیں، دو راتیں نہیں، مسلسل ایسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے پیارے پیغمبر کی بیوی ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، امت کی ماں ہیں، امہات المؤمنین میں سے ہیں، طیبہ اور طاہرہ ہیں، سیدہ صدیقہ اکبر کی بیٹی ہیں، جنت کے اندر پیارے پیغمبر کی ساتھی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے اوپر مان آیا، مرض آیا، رونے لگی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی بیوی تھی نا، بیوی تو بیوی ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کو ایسے پکڑا، جھجوڑا اور جھجوڑ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ، کیا اللہ نے آپ کی بخشش نہیں کر دی ہے؟ کیا آپ بخشائے نہیں ہیں؟ اللہ نے آپ کے سارے پچھلے گناہ معاف نہیں کر دیے؟ آپ کے ذمہ کوئی گناہ ہے؟ جب گناہ نہیں ہے تو پھر راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی کیوں جاری ہو جاتی ہے؟ آپ کی پاؤں پر غلط کیوں آ جاتے ہیں؟ میں دوستوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے پیغمبر سے چھوٹے ہی عمر میں، حضرت عباس اللہ کے پیارے پیغمبر کے چچے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے گھر میں آیا، میں نے کہا آج میں نفلوں کی نماز اللہ کے پیارے پیغمبر کے پیچھے پڑھوں گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، میں نفل پڑھنے کے لیے حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر نے سورۃ البقرہ پڑھی۔ سورۃ بقرہ پڑھتے پڑھتے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ حضور سورۃ بقرہ پڑھیں گے اور رکوع کر لیں گے، لیکن بقرہ پڑھنے کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر نے آل عمران پڑھی۔ میں نے کہا آل عمران پڑھ کے رکوع کر لیں گے، حضور نے آل عمران پڑھنے کے بعد سورۃ النساء پڑھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اب اللہ کے پیارے پیغمبر رکوع کر لیں گے، لیکن حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک رکعت میں، ایک رات میں آدھا قرآن پڑھ دیا، دوسری رکعت میں آدھا قرآن پڑھ کے دو رکعت میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے پورے قرآن کو مکمل کیا۔ میرے دوستو، میرے پیارے محبوب کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، خدا کی قسم
معصوم ہیں، اللہ نے نبیوں کا امام بھی بنایا، اللہ نے دنیا کا امام بھی بنایا، اللہ نے دو جہاں کا سردار بھی بنایا، اللہ نے دنیا کی ساری نعمتیں بھی عطا کی، اللہ نے دنیا کے سارے خزانے بھی عطا کیے، حضور کو اللہ نے معصوم پیدا کیا۔ جب دنیا میں آئے تو دنیا والوں نے گواہی دی کہ یہ محمد رسول اللہ ہے، یہ محمد رسول اللہ ہے، دنیا والوں نے گواہی دی۔ لیکن جب سیدہ عائشہ سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی ذمہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، پھر یہ راتوں کو جاگ کر اتنی عبادتیں کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور سیدہ عائشہ کو چپ کرا دیا، فرمانے لگے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اپنے رب کی عبادت کر کے اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں؟ اس رب نے مجھے اتنی نعمتوں سے مالا مال کیا، میں راتوں کو جاگ کر اپنے رب کی عبادت کر کے اس کا شکر ادا نہ کروں؟